بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی او على الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاة، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہیں ہوتا یا لوگوں پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ ہر نماز کے وقت آدمی مسواک کیا کرے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں حکم دیتا کہ ہر وضو کے وقت انسان مسواک کیا کرے۔ مسواک وہ جو لکڑی کے کرتے ہیں یا اسی طرح سے نیم کی مسواک ہو، یا عرب میں خاص طور سے پیلو کی جڑ پائی جاتی تھی، اس سے مسواک صحابہ کرام کرتے تھے، اور یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے انسان کا مسواک کرنا، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کا حکم دیا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اپنی امت پر، اپنی امت کے لیے، کہ آپ آسان عمل کے واسطے سے اور ایک آسان کام کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے اپنی امت کے لوگوں کو آپ نیک اعمال زیادہ کرنے کے لیے ترغیب دیتے تھے۔ یہ مسواک کرنا بہت اہم چیز ہے اور بہت مفید بھی ہے، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے وضو کے بارے میں، طہارت میں سب سے اہم جو ہے وضو ہے، آدمی پاک صاف ہو، نماز کا وقت ہو یا قرآن پڑھنا ہو تو آدمی وضو کرے تو کس طرح سے کرے، میں وہ پورا طریقہ بتلانے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے آدمی نل کے پاس بیٹھا ہو، نل سے پانی آ رہا ہو، یا اسی طرح سے وضو کے برتن میں پانی لے کر کے بیٹھا ہوا ہو، اور وہ برتن اپنے بائیں طرف آدمی رکھے اور داہنے طرف سے وہ داہنے ہاتھ میں پانی لے، یا نل ہو تو وہ سامنے رہے، لیکن پانی کے اسراف کا بھی خیال رکھے، کوئی اسراف پانی زیادہ خرچ نہ ہو۔ وضو کرنے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کے شروع میں بسم اللہ بولے، بسم اللہ بول کر کے وضو شروع کرے، اور اپنے ہاتھوں میں پانی لے، جیسے 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھوئے۔ یہ طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ۔ ان کا غلام حمران تھا، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی مانگا، لے کر کے آئے تو انہوں نے پہلے اپنے پانی لے کر کے اپنی ہتھیلیوں کو 3 دفعہ دھویا، اور دھوتے وقت خلال انگلی سے انگلی کے درمیان خلال کرے، یعنی کہیں بھی انسان کا عضو سوکھا ہوا نہ رہ جائے۔ 3 دفعہ اپنے ہتھیلیوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوئے۔ اسی طرح سے 3 دفعہ پھر پانی لیا اور آپ نے کلی کیا۔ کلی کرنا یہ ہے کہ پانی آدمی لے، اپنے منہ میں لے، اور اس کے بعد پھر جیسے آدمی مزمزہ کرتا ہے، آدمی منہ میں چلاتا ہے، پانی کو چلائے اور پھر پانی باہر پھینک دے۔ اس میں 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ وہ ہر بار پانی لے اور صرف منہ میں لے اور کلی کرے، پانی باہر پھینک دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک بار پانی لے، اپنے منہ میں لے، اور پھر وہی پانی کو ناک میں بھی لے لے، یعنی دونوں کام ایک ساتھ بندہ کرے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن آپ نے پانی لیے اور آپ نے کلی کیا 3 دفعہ، اسی طرح سے 3 دفعہ اپنے ناک میں پانی لیے اور ناک کو سنکا، ناک کو صاف کیا، اور اسی طرح سے پھر پورا چہرہ، اوپر جہاں سے بال جہاں تک ہیں وہ پیشانی پورے، اور نیچے کے تھوڑی تک، اسی طرح سے ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اپنا پورا چہرہ آدمی دھوئے۔ مرد حضرات جس کے داڑھی کے بال اگائے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے داڑھی کے بالوں کا بھی خلال اپنے بھیگے ہوئے انگلیوں سے کر لے، چونکہ یہ بھی سنت میں شامل ہے اور یہ بھی چہرے میں داخل ہے، تو اس طرح سے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آدمی اپنے ہاتھ کو دھوئے، پہلے داہنا ہاتھ دھوئے اور 3 دفعہ دھوئے، کہنی سمیت دھوئے، یہ یہاں جو کھڈی ابری ہوئی ہوتی ہے اس کو کہنی کہتے ہیں، یہاں تک دھوئے، اور یہ پورا یہ کہنی کو آپ کو دھونا ہے، کہنی سے تھوڑا سا اوپر تک، یعنی اس کے سمیت دھونا ہے، اس کے نیچے نہیں دھونا ہے، اس کے نیچے دھونے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے داہنے ہاتھ بھی 3 دفعہ دھویا،
پھر بائیں ہاتھ بھی کہونی سمیت 3 دفعہ دھویا۔ اب باری آتی ہے سر کے مسح کی، تو آپ نے پھر سر کا مسح بھی کر کے دکھائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی 3 انگلیوں کو اس طرح سے ملائے، یہ 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں کو ملائے، پیشانی پر اپنی انگلیوں کو رکھے، پھر پیچھے طرف اسی طرح سے ملا کر کے لے جائے، اور کہاں تک لے جائے؟ جو پیچھے طرف ہلکی سی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے سر میں، پیچھے طرف گدی اس کو کہتے ہیں، وہ گدی تک لے جائے، اور پھر وہاں سے اسی طرح سے پیشانی پر لا کر کے چھوڑ دے۔ انہوں نے ایسے کیے، اور یہ سر کا مسح ہوا۔ اب باری آتی ہے کان کے مسح کی۔ تو کان کے مسح، یہ دونوں جو شہادت کی انگلیاں ہیں اس کو اندر میں، کان کے اندر میں داخل کریں، اور اپنے جو یہ ریکھا بنا ہوا ہے اندر میں جس طرح سے، اسی طرح سے پورے کان میں اس کو اس طرح سے انگلی کو گھمانا ہے۔ یہ ہو گئی، اب چھوڑ دیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ جو انگوٹھا ہے جس کو ابہام کہتے ہیں، یہ انگوٹھا ہے، اس کو کان کے باہری حصہ میں ایسے کر کے لگایا اور 1 دفعہ ایسے کیے۔ مسح، اگر آپ 3 دفعہ اپنے اعضاء وضو کو دھو رہے ہیں، پھر بھی 1 ہی دفعہ آپ سر کا مسح کریں گے اور 1 ہی دفعہ کان کا بھی مسح کریں گے، یہ آپ کا مسح مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنے سمیت دھونا ہے۔ ٹخنا وہ ہڈی ہے جہاں ہم اور آپ موزہ یا خف وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ ٹخنا ڈھک جاتا ہے، یا آج کل چھوٹے چھوٹے موزے آتے ہیں وہ ڈھکتا نہیں ہے، لیکن ٹخنا جو پیر میں ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، نیچے کا حصہ جو قدم سے لگا ہوتا ہے، پیر سے لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ہے، تو وہ ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھونا، اور پھر پیر کی انگلیوں کے درمیان اپنے اس چھوٹی انگلی سے خلال کرنا کہ انگلیوں کے درمیان کہیں بھی جگہ سوکھی ہوئی نہ رہ جائے۔ یہ مکمل وضو کر کے دکھایا، اور آپ یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من توضع وضوئی نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور میں جو وضو کر کے دکھایا ہوں، یہ بالکل اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو کیے تھے، وہ طریقہ میں نے بتایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میرے اس وضو کرنے کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، تو اس کے لیے جہنم حرام ہو جاتی ہے، وہ آدمی گویا کہ جنتی بن جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ آدمی اپنے لیے جنت کو لازم کر لیتا ہے، ضروری کر لیتا ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے یہ دیکھے کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کیا طریقہ ہے، یہ بہت ضروری ہے ہم مسلمانوں کو جاننے کے لیے۔ اچھا، ایک بات اور بھی یاد رہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے وضو کا طریقہ ایک ہی ہے، کوئی الگ سے روایت میں الگ طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ ایک بات اور بھی نقطے کی ہے کہ اپنے اعضائے وضو کو آپ اگر 1 دفعہ بھی دھوتے ہیں تو آپ کا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عضو کوئی سوکھا ہوا نہ رہ جائے۔ اگر آپ ایک ہی بار میں اچھے طریقے سے مل کر کے رگڑ کر کے اور آپ بھگا لیتے ہیں، اور پھر زیادہ پانی بھی خرچ نہیں ہوتا ہے، تو 1 دفعہ کر کے بھی آپ اپنے اعضاء وضو کو دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کر کے ہی آپ دھو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اسراف کہلائے گا، زیادہ اس میں وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں آیا ہے، اور پانی زیادہ خرچہ ہوگا، وہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے دیکھے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس کے بعد جو طہارت آتی ہے اور بھی وہ تمام باتیں شرح و بسط کے ساتھ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو کہ میں اس طرح سے آپ کو یہ حدیث کی باتیں پہنچاؤں، حدیث بتاؤں، قرآن کی باتیں بتاؤں، تو آپ بھی خود سنیں اور میری ویڈیو کو آپ اچھی طریقے سے دیکھیں، غور کریں، سیکھیں۔ یہ دین سیکھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں لازم قرار دینا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ویڈیو شیئر کریں، بھیجیں، اور ان کو بھی یہ طریقہ سکھلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب میں شامل کرے گا انشاءاللہ۔